امام عالی مقام نواسہ رسول کے چہلم کے موقع پر ہونے والے بم دھماکے سے 11 افراد داعیہ اجل کو لبیک کہہ گئے، جن میں پولیس کے 3 اہلکار بھی شامل تھے۔ صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے میو ہسپتال کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑے بغیر ان واقعات کا ختم ہونا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا کہ فول پروف سیکیورٹی کے باعث لاہور ایک بڑے سانحے سے محفوظ رہا، لیکن وزیرستان میں موجودہ ٹریننگ کیمپوں کو ختم کرنے کے لیے ایک بڑے آپریشن کی ضرورت ہے۔ لیکن فول پروف سیکورٹی انتظامات کے تحت جو ہے ہم یہ ان کے ٹارگٹ سے ان کو جو ہے وہ روک سکتے ہیں اور جو ہے ان کو یعنی نقصان کو منیمائز کر سکتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان دہشت گردی کے واقعات کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ان علاقوں میں، قبائلی علاقوں میں جہاں پہ اس قسم کی ٹریننگ ہو رہی ہے اس کو بند ہونا چاہیے اور وہاں پہ جو ہے ایک مؤثر آپریشن جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ آئی جی پنجاب جاوید اقبال نے کہا کہ چہلم کے جلوس پر حملے کی دھمکی موجود تھی، اس لیے سیکیورٹی کا انتظام بہترین بنیادوں پر کیا گیا تھا اور جلوس کی فضائی نگرانی بھی کی جا رہی تھی۔ بالکل تھریٹ تھا اور اس چیز کی اطلاعات تھیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اطلاعات تھیں اور انتظامات کیا تھے۔ خدا نخواستہ جلوس تک پہنچ گئے ہوتے، جا کر بڑا نقصان کرتے، تو جلوس پہ کوئی نقصان نہیں ہوا اور آدھا کلومیٹر دور 500 میٹر کے فاصلے پہ اس کو روکا ہے اور پولیس نے روکا ہے، اس کو مشتبہ دیکھ کے روکنے کے اوپر اس نے آپ کو ایکسپلوڈ کیا ہے، تو اس میں سیکیورٹی لیپس کوئی نہیں ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ فضل کریم نے اس دھماکے کو پنجاب حکومت کی ناکامی قرار دیتے ہوئے جمعۃ المبارک 28 جنوری کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اس واقعہ کو فرقہ وارانہ فسادات پھیلانے کی سازش قرار دیا۔ اس دفعہ کوئی فول پروف انتظام کرنے کی ضرورت تھی، صرف پولیس کو وہاں پر چوکیاں قائم کرنا اور فول پروف انتظام کا نام دینا اور انتظامیہ کا یہ فیلئر ہے حکومت پنجاب کا۔ مجلس وحدت مسلمین کے سیکریٹری جنرل علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ فول پروف سیکیورٹی کے دعویٰ کی کلی کھل گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لاشیں اٹھاتے اٹھاتے تھک گئے ہیں۔ یہ انڈیا کی بھی ایجنٹ ہیں، یہ پاکستان دشمن قوتوں کے ایجنٹ ہیں، یہ اسرائیل اور امریکہ کے ایجنٹ ہیں جو ہمارے وطن کے دشمن ہیں اور پاکستان بنانے والوں کی نسلوں کو اس بات کی سزا دے رہے ہیں کہ تمہارے باوجداد نے پاکستان کیوں بنایا تھا۔ پولیس اہلکار ہوں یا عام شہری، جو لوگ اس سانحے میں شہید ہوئے، ان کے لواحقین کے جگر اپنے پیاروں سے بچھڑنے پر چھلنی ہو گئے ہیں۔ انہیں نکے نکے بچے نے کوئی انہیں سہارا نہیں ہے، 4-5 دیاں بچیاں نے، ایک انہیں بچہ وہ بھی ٹانگ دوا رہی ہے، دل نکلیا مزدور بندہ سی مدرے کے اور کوئی انہیں سہارا نہیں ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کوئی اور وارث نہیں، ایک اس نے بیوہ چھوڑی اور 5 بچے چھوڑے ہیں اپنے بیوہ گان میں، اور ان کا کوئی اور سہارا نہیں ہے اس کے علاوہ، اور وہ میرا پھوپھیزاد بھائی تھا۔ حکومت کے فول پروف سیکیورٹی کے دعووں کے باوجود ایک مرتبہ پھر دہشت گرد وطن عزیز کی فضاؤں میں دل چیر دینے والی بہن کرتی ہوئی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی آوازیں چھوڑ گئے، جن کی آنکھیں اب ہمیشہ اپنے پیاروں کو ڈھونڈتی رہیں گی۔ امام عالی مقام کے چہلم پر ہونے والا دہشت گردی کا واقعہ اہل لاہور کو ایک مرتبہ پھر خون کے آنسو رلا گیا اور اہل لاہور یہ پوچھنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر کب تک ان کا خون ناحق بہتا رہے گا اور ان کو خون کے آنسو رلاتا رہے گا، آخر کب تک وہ اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے۔ کیمرہ مین محمد اخلاق اور محمد رحمان کے ساتھ میاں شاہد ندیم، وقت نیوز، لاہور۔